جس پر عمل کے لیے نبی علیہ السلام نے اہل ایمان کو ترغیب دی ہے اور اس کے لیے آمادہ فرمایا ہے اور فرمایا نکاح من سنتی، نکاح میرا طریقہ ہے، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اور جو میرے طریقے سے روگردانی کرے تو اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے جو تم میں بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دیا کرو۔ گارجین اور سرپرستوں کو یہ ہدایت ہے وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اپنے بے نکاحوں کا نکاح کر دیا کرو، لڑکا ہو لڑکی ہو مرد ہو عورت ہو، جو بے نکاح ہوں ان کو نکاح میں منسلک ہو جانا چاہیے اور کر دینا چاہیے۔ اور نکاح میں جو چال مٹول اور دیر ہوتی ہے وہ مال کی فکر میں ہوتی ہے، ابھی ہاتھ پاؤں سیدھے نہیں ہوئے ہیں اس کا انتظار ہوتا ہے، اور مال حرام کا انتظار ہوتا ہے، اور نکاح میں تاخیر کی جاتی ہے۔ اور اسی طرح کوئی مالی اعتبار سے کمزور ہے، نوجوان ہے، صالح ہے، کماتا کھاتا ہے لیکن دولت کی برسات اس کے یہاں نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو لوگ ٹالتے ہیں، اپنے لائق نہیں سمجھتے، نکاح نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہزاروں لڑکے اور ہزاروں لڑکیاں 38 اور 40 سال کی عمر کو پہنچ رہے ہیں اور نکاح نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تم میں بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دیا کرو، چاہے نکاح ہوا ہی نہیں ہے یا نکاح تو ہوا تھا لیکن عورت ہے تو بیوہ ہو چکی ہے، مرد ہے تو اس کی بیوی گزر گئی اور رنجوا ہو چکا ہے، تو کسی بھی شکل میں مرد عورت جن کا اس وقت نکاح نہیں ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا نکاح کر دیا کرو۔ اور والصالحین من عبادکم و امائکم، اور تمہارے غلام باغی بھی جو اس لائق ہوں تو ان کا بھی نکاح کر دیا کرو۔ اور جس دولت اور ہوس کی وجہ سے یا غربت و کمزوری کی وجہ سے رشتہ کو رد کیا جاتا ہے، ٹھکرایا جاتا ہے، اس کے لیے اللہ فرما رہے ہیں وَيَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، جس نوجوان کو تم دیکھ رہے ہو وہ کمانے کھانے کے لائق ہے، محنت کر کے اپنا گھرانہ چلا سکے گا تو اس سے نکاح کر دو۔ اللہ کا وعدہ ہے وَيَكُونُوا فُقَرَاءَ، اگر وہ لوگ نادار اور مفلس ہوں گے جن سے نکاح کر رہے ہو، دولت نہیں ہے، کمانے کرانے کے لائق ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اگر وہ مفلس اور نادار ہوں گے تو اللہ ان کو غنی کر دے گا، اللہ اس لائق بنا دے گا کہ وہ اپنے گھرانے کو چلا لے گا۔ اور اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ نکاح پر نکاح کرو تو اللہ غنی کرے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے اور سب کے حال اللہ جانتا ہے۔ اور اس سے بھی کمتر ہے آدمی نوجوان تو اس کے لیے بھی ہے کہ وہ اپنی عفت تعاملی خاندانی پر رہے اور انتظار
استغفار کریں، اللہ اس کے ایسے حالات بنا دے گا کہ وہ اس لائق ہو جائے کہ نکاح کر لے۔ اور جن لوگوں کو، نوجوانوں کو وسعت نہیں ہے نکاح کی، تو ان کو ہدایت ہے کہ وہ روزہ رکھا کریں۔ روزہ رکھنے سے شہوت ٹوٹتی ہے اور حرام کاری سے بچنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہے، اس لیے روزہ رکھا کریں۔ تو بہرحال میرے بھائیوں دوستوں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ تم اللہ کے حکم کو پورا کرو، اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اگر تم مفلس ہو اور حرام کاری سے بچنے کے لیے، زنا سے بچنے کے لیے، پاک دامنی کے لیے نکاح کر لو، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم مفلس ہوگے تو ہم تم کو غنی کر دیں گے، تو اللہ بھی اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کوئی اپنی مالی شکایت کرتا تھا تو فرماتے تھے نکاح کرو، اللہ کا وعدہ ہے بھائی یقول الفقراء کہ اگر وہ مفلس ہوگی تو اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ اس لیے جو باطل خیالات ہمارے درمیان باطل پرستوں کی طرف سے آتے رہتے ہیں، ان کا مطالبہ اور علاج ہمارے پاس پورا موجود ہے۔ ہم اپنی کم علمی، لا علمی، جہالت کی وجہ سے اور پھر اپنے علماء، اپنے ائمہ اور اپنے بڑوں سے بے تعلقی سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کے نتیجے میں طرح طرح کے فتنے آتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں، اسی کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد، نکاح کھلا کھلا کرو، ڈنکے کی چوٹ کرو، تاکہ کسی کو لڑکا لڑکی ساتھ جائے تو شبہ کرو ہے کون کس کے ساتھ جا رہا ہے، ہر ایک کو معلوم ہو کہ کیا نکاح ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ نکاح کا اعلان کیا کرو اور نکاح مسجد میں کیا کرو۔ اب یہ نکاح مسجد میں ہے، جتنے شادی خانوں کے محلوں کے خرافات ہوتے ہیں سب سے پاک صاف ہے، اور مسجد کا ماحول نورانی ہوتا ہے، فرشتوں کا ماحول ہوتا ہے، یہ صالحین کا ماحول ہے، علماء کا ماحول ہے، طلباء کا ماحول ہے۔ دنیا کی کوئی مجلس سجا کر اپنی تمام دولت کو لٹا کر یہ برکت، یہ خیر نہیں پا سکتے ہیں، اور خیر تو کیا پائیں گے، ان کو تو لعنت ہوتی رہتی ہے۔ نیچے مبارکبادیں خدا کی طرف سے، فرشتوں کی طرف سے لعنت اور پھٹکار پڑتی رہتی ہے، واجب نہیں پٹالے پھوٹ رہا ہے، کھلا ہو رہا ہے، چنا ہو رہا ہے، حرام کا ایک لمبا سلسلہ چل رہا ہے، تو اس پر